صحابہ کرام کی توہین کا، صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کا، صحابہ کرام کے اوپر تہمتیں لگانے کا، صحابہ کرام کے ایمان اور اسلام میں شک کرنے کا. اور یہ فتنہ اس زمانے میں اپنے عروج پہ ہے. اردو میں جن کتابوں کی وجہ سے اس فتنے کا آغاز ہوا، اردو کی بات کر رہا ہوں فی الحال میں، اردو کی. دیکھیں جو رافضیوں کی کتابیں ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن ان کتابوں کے قریب ہمارے لوگ نہیں جاتے. لیکن ہمارے لوگ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اہل السنہ، ان میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اس قسم کی گفتگو کی، جس گفتگو کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے ڈگمگانا شروع ہوا، وہ کون ہے؟ مولانا ابو الاعلی مودودی. اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے جس کتاب سے مسئلہ پیدا ہوا؟ خلافت و ملوکیت. اب میں تو آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ آپ کا دل صحابہ کرام کے تعلق سے صاف رہے. بے سر و پا باتیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں، جن میں ایسی یعنی کہ گفتگو کی گئی ہے جن کی وجہ سے صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی نے کتاب پڑھنی ہے، میں پڑھنے کی قطع نصیحت نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی دوسری کتاب پڑھے. کون سی؟ خلافت و جمہوریت، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی. وہ جو اسی کا جواب ہے، خلافت و ملوکیت. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر احسن البیان جو آپ پڑھتے ہیں، انہی کی کتاب ہے جس میں خلافت و ملوکیت، اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور جو اس میں غلط باتیں ہیں وہ واضح کی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا کہ وہ کیسے غلط ہیں. دلائل کی روشنی میں بڑی شاندار کتاب ہے. مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ زندہ ہیں، سلامت اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے. ان کی کتاب ہے بڑی شاندار، مقام صحابہ. میرے بھائیوں، قبر میں جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو ان فتنوں کے بارے میں خبردار کر کے جائیں، کیونکہ آپ کا بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچے گا، پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے گا، اسلام یونیورسٹی میں پہنچے گا، تو مجھے پتا ہے کہ اس کا واسطہ وہاں پہ ایسے لوگوں سے پڑھنا ہے جو لوگ اسے دعوت دیں گے ایسی کتابیں پڑھنے کی. فی الحال آپ کا بچہ آپ کے گھر میں محفوظ ہے، لیکن اس نے بالآخر گھر سے باہر نکلنا ہے. ان فتنوں سے اپنے بچوں کو خبردار کر کے جائیں. پہلے اس کے کہ آپ کو قبر میں ڈالا جائے اس سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں. یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں. تو مقام صحابہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا ارشاد القصری صاحب کی. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے فضائل صحابہ و آل بیت اور محرم الحرام. بڑی عمدہ کتاب ہے. اور میرے وہ بھائی جو دین کے طالب علم ہیں، عربی جانتے ہیں، یا علماء کرام کے ساتھ ہیں یا علماء کرام میں سے ہیں، ان کے لیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن جو میرا بھائی نہیں جانتا، حقبۃ من التاریخ. کتاب کا نام کیا ہے؟ حقبۃ من التاریخ. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے سرہانے ہونی چاہیے. کہاں میں کہہ رہا ہوں؟ سرہانے ہونی چاہیے. حقبۃ من التاریخ، رافضیت کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے. اور بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. اگر لمبی چوڑی کتاب کا آپ شوق رکھتے ہیں تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں. کیا نام ہے؟ منہاج سنت نبویہ. بڑی شاندار کتاب، بڑی تفصیلی کتاب. لیکن میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں میرے جیسے آپ جیسے طالب علموں کے لیے مناسب ہے کون سی کتاب؟ حکمت من التاریخ. آئیے ان کا ذرا ان کے کی طرف سے جو فتنے پیدا کی جاتا ہے، جو شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں، ان کی ذرا ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. عثمان بن موہب سے کہ مصر سے ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے.
اور ایک جگہ پہ مجلس لگی ہوئی تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کن کی مجلس ہے, کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ بتایا گیا قریشی. کہا یہ جو بڑے بزرگ ہیں مجلس میں یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. وہ آدمی آ کر بیٹھ گیا اور بالکل وہی انداز جو انداز اختیار کرتے ہیں علی مرزا جہلمی کی تقریریں سننے والے. کون انداز اختیار کرتے ہیں؟ علی مرزا جہلمی کی تقریریں سننے والے. اور معذرت کے ساتھ میں ابو الاعلی مودودی کے بعد باقی شخصیات کا تذکرہ نہیں کر سکا. مولانا اسحاق جالوی انتہائی خطرناک آدمی صحابہ کرام کے تعلق سے. آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت باقی نہیں رہنے دے گا. اور پھر ان کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ علی مرزا جہلمی کا. یہ میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو سنیوں میں سے شمار ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ رافضیوں کو سنیں گے تو مجھے امید ہے, امید نہیں کہنا چاہیے بلکہ مجھے اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی طرف سے شبہ و شبہات تو سن لیں گے, اس کا جواب کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی تقریریں سننی ہے, اگر سننی ہے, پہلی بات ہے سننی نہیں چاہیے, لیکن سننی ہے تو پھر کسی عالم دین کے ساتھ مضبوط تعلق بنائیں جس سے پوچھ سکیں جی وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہے. لیکن نہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور نہ کوئی ایسا فارغ عالم دین آپ کو ملے گا جو آپ کے ایک ایک شبے کا جواب دے سکے. آپ ان کے شکوک و شبہات سنتے چلے جائیں گے اور دل میں جمع کرتے چلے جائیں گے, اور صحابہ کرام کے دل میں, صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کے دل میں جو تقدس, جو احترام پایا جاتا ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی. تو جناب عبداللہ بن عمر کے پاس آدمی آیا ہے, کہاں کا رہنے والا؟ مصر کا رہنے والا. کہنے لگا جی میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں تو مجھے جواب دیں گے؟ کہا پوچھو. کہا کیا یہ بات درست ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, کہ عثمان بن عفان بدر کی لڑائی میں, جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے, نہیں شریک ہوئے. کیا یہ بات درست ہے, دوسرا سوال, کہ وہ غزوہ احد سے, جنگ احد سے میدان چھوڑ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بالکل درست ہے. تیسرے نمبر پہ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ 400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اس میں ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان میں عثمان نہیں تھے. کہا بالکل یہ بھی صحیح ہے. لو یہ بخاری کی روایت ہے اور بالکل صحیح ہے. اب اتنی گفتگو سننے کے بعد جناب عثمان کی جو عزت آپ کے دل میں ہے, جو تقدس و احترام ہے, اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ آئی, بالکل آئے گی, انسان ہے آپ. تو ایسی تقریریں آپ سنیں گے تو یہی کچھ ہوگا. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ. عام طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں, ضعیف روایات, من گھڑت روایات, اور جو درست ہوتے ہیں اس میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا. کیا نہیں دکھایا جاتا؟ تصویر کا دوسرا رخ. اب یہ آدمی کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اس موقع پہ کہتا ہے اللہ اکبر, ایک جیسے امریکہ فتح کر لیا ہو, خوش ہو رہا ہے کہ جناب عثمان کے بارے میں میری باتیں صحیح نکلی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بغض ہوگا اس کے دل میں, کس کے بارے میں, کہ نعرہ لگا رہا ہے اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر, بیٹھ جاؤ ادھر, اب میری گفتگو سن کر جانا, ایسے نہیں جانے دوں گا. کہا جہاں تک تعلق ہے ان کے غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کا تو اس کی وجہ جانتے ہو؟ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جناب عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں, اور ایک بیوی کے نہیں, ایک بیٹی کے نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں باری باری. تو اس موقع پہ, غزوہ بدر کے موقع پہ, ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھیں وہ بیمار تھی. تو خود نبی علیہ السلام نے جناب عثمان سے کہا کہ عثمان آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے, اور آپ کو
بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے کسی بھی آدمی کے اجر کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور کسی بھی آدمی کو دنیاوی طور پر جو مال غنیمت ملے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا۔ جناب عثمان کے نصیبے کے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام کے حکم پہ آپ کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اجر و ثواب بھی ملے گا کسی بھی ایسے صحابی کی طرح جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا۔ تیسرے نمبر پہ دنیاوی طور پہ مال غنیمت بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو اب بتائیے بدر کی لڑائی میں ان کا غیر حاضر ہونا جرم ہے کہ اعزاز ہے؟ یہ تو اعزاز ہوا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ یہ لوگ نہیں دکھاتے جن کی تقریریں آپ سنتے ہیں، جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کا ایمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کس جنگ کا تھا؟ احد کا۔ تو احد کی لڑائی میں یہ ہوا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ افواہ پھیلے تو جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، کیا اس کے اوپر یہ افواہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہمت ہار بیٹھے گا کہ نہیں ہار بیٹھے گا؟ تو کئی صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عثمان بھی ہمت ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ دیا۔ اکیلے جناب عثمان نہیں تھے، کئی ایک تھے۔ آپ کی محبت میں یہ ہوا، آپ کے غم میں یہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے میدان چھوڑا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جسے وہ رب کائنات معاف کر دے، اس کی بات پرس کرنے والا، اس پہ تنقید کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بدبختی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ تصویر کا دوسرا رخ۔ تیسرے نمبر پہ بیعت رضوان میں جی وہ شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ تو بتاؤ بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ یہ تو بتاؤ بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے۔ آپ چاہتے تھے کہ لڑائی کے بغیر پیار و محبت سے مذاکرات کے ذریعے ہمیں مکہ میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے، طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ کس کو بھیجیں؟ نگاہ ڈالی، جناب عثمان سے زیادہ مناسب کوئی آدمی آپ کو نہیں ملا۔ جناب عثمان ہی ایسے ملے آپ کو جن کی مکہ والے عزت کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، جن سے مذاکرات کر لیں گے، جن کی بات سن لیں گے۔ اگر جناب عثمان سے زیادہ مکہ والوں کی نگاہوں میں کوئی عزت والا ہوتا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے والد عمر فاروق بھی اس میں آتے ہیں۔ تو جناب عثمان کو بھیجا گیا، مذاکرات ہوئے۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں لے کر آیا تھا عمرے کے لیے، طواف کے لیے، لڑنے کے لیے میں لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں مجبور تو نہیں کرتا، لیکن جو اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، میرے ہاتھ پہ معاہدہ کرے، بیعت کرے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرے ساتھ لڑے گا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب مجھے بتائیے اگر عثمان ادھر موجود ہوتے تو بیعت ہوتی کیوں؟ یہی تو مسئلہ بنا کہ جناب عثمان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سب صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اور جناب عثمان کا اعزاز دیکھیے کہ یہ ساری بیعت ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسرا اعزاز یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو جناب عثمان کا اپنا ہاتھ بہتر ہے کہ جناب عثمان کی نمائندگی کرنے والا اللہ کے رسول کا ہاتھ بہتر ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارے کا سارا جناب عثمان کا تو اعزاز ہے یہ. تو اس انداز سے میرے بھائیوں صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا عام طور پہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ چند ایک باتیں جو درست ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو کیا امید ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے کہ نہیں؟ ہم مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے لیکن صحابی کو معاف نہیں کریں گے. نہیں 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 نہیں، مجھے معاف کر دیں گے. علی مرزا جیلمی صاحب کو معافی مل جائے گی، صحابہ کو معافی نہیں ملنے والی. عجیب بات کرتے ہیں ابھی آپ. یہی الفاظ کہے تھے جناب امیر معاویہ نے اپنے ایک مخالف سے. جناب امیر معاویہ نے اپنے ایک مخالف سے ملاقات کی اور اس سے گفتگو کی کہ بھئی آپ کو میرے اوپر کیا اعتراض ہے، کیا مسئلہ ہے. گفتگو ہوئی، آخر میں جناب معاویہ نے کہا چلیں مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کو کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو چند گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا کہ نہیں؟ بلکہ پہلے یہ پوچھا یہ بتائیں آپ کے بھی چند گناہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے بالکل ہیں. کہا کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ کہا جی بالکل مجھے بڑی امید ہے. تو کہا کیا اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا؟ مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا جبکہ میں کئی اعمال ایسے کرتا ہوں جو آپ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ذہن میں رکھیے گا جناب دھیان سے، امیر معاویہ کے بارے میں بہت غلط گفتگو کی جاتی ہے لوگوں میں. جناب معاویہ نے کہا میں کئی ایسے اعمال کرتا ہوں جو آپ نہیں کرتے. وہ اعمال کیا تھے؟ کہنے لگے میں تو جہاد کروا رہا ہوں، کیونکہ بطور حکمران میں جہاد کروا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ میں اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہوں، چور کا ہاتھ کٹواتا ہوں، زنا کرنے والا شادی شدہ اس کو سنسار کرواتا ہوں، اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہوں، نماز قائم کرواتا ہوں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا ہوا ہے. کیا ان اعمال کی وجہ سے اللہ مجھے کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر آپ کے ذریعے ہدایت مل گئی. اور جناب معاویہ کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے جانتے ہیں؟ کیوں جی جانتا ہے کوئی؟ یہ مصر سے آگے جتنے عرب ممالک ہیں گے سارے کے سارے کس کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں؟ امیر معاویہ کے ذریعے. امیر معاویہ نے جہاد کروایا ہے اور اسلام پہنچا ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا اب دھیان سے، ہمارے قاری صاحب کدھر ہیں یہاں پہ اس مسجد کے؟ قاری صاحب نے ایک بچے کو حفظ کروایا. اچھا اس بچے نے اپنے بیٹے کو خود حفظ کروا لیا. اب قاری صاحب کو کتنے کا ثواب ملے گا؟ 2 کا. اور اس نے آگے کسی اور کو کروا دیا، اب کتنے کا ہو گیا؟ اس نے آگے کسی اور کو کروا دیا. جناب امیر معاویہ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان چلے آ رہے ہیں وہاں پہ. کوئی غور تو کرے، کوئی سوچے تو صحیح. یہ ہے جناب معاویہ کی شان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو چند غلطیاں ہیں وہ پہلی بات ہے کہ اس لیے معاف ہو جائیں گی کہ ان کے کارنامے بہت بڑے ہیں. حاتب بن ابی بلتہ سے کیا کہا تھا آپ نے؟ حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی تھی نا، اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ذکر، غلطی ہو گئی تھی. اتنی بڑی غلطی کہ جناب عمر فاروق کہنے لگے اللہ کرے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اتارتا ہوں، یہ منافق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے بدری صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ بدری ہے حاتب. اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو تم عمل کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اور جناب عثمان کے بارے میں، جناب عثمان بدری ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے. اور پھر اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا جب تبوک کی لڑائی کے موقع پہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت مال دیا تھا، 1000 دینار دیے تھے، کیا کہا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کے مقام و مرتبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ان صحابہ کرام پہ تنقید کی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. علی مرزا دہلوی سے آپ کے بچے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بولنے میں تیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ اصول یاد رکھیے گا، گمراہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں
ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے حق پیش کر رہا ہوں. حق پیش کرنا اور آپ کے دلوں تک پہنچانا یہ تو آسان ہے, اس میں میرا کمال نہیں ہے, کمال کس کا؟ حق کا ہے. لیکن کوئی باطل بیان کرے اور چھا جائے, باطل بیان کرے لوگوں کو متاثر کر لے, یہ اس کا کمال ہے. اس کے لیے ایک اضافی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے, اضافی صلاحیت کی, اور وہ صلاحیت یقیناً موجود ہے کس میں؟ علی مرزا جیلمی میں, جاوید احمد غامدی میں. یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. یعنی کہ بولنے کی صلاحیت اچھی ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ لوگ فتنہ ہیں, اس فتنے سے خود بھی بچیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں.